پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ یہ جو مذاکرات کے حوالے سے چلیں، آپ مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ مذاکرات ہوئے، کامیاب نہیں ہو سکے، تو ایک سیاسی جماعت کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آگے کیا کرنا ہوگا۔ تو آپ کے پاس کوئی پلان بی اور سی بھی ہے کہ کیا؟ نہیں، دیکھو پلان اپنی جگہ ہے، خان صاحب کی جو ہدایات اور انسٹرکشن آتی ہے اس کے مطابق ہم آگے بڑھتے ہیں، بٹ فار ناؤ نیگوسیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کو روکا ہے، کسی چیز کو کسی بھی جگہ پہ ہم نے نہیں روکا۔ آج بھی خان صاحب کی جو کال ہے وہ سول ڈس اوبیڈینس، وہ انٹیکٹ ہے۔ خان صاحب کی کال جنرل پبلک میں، وہ جنرل پاکستانی کو انہوں نے میسج بھیجا ہے کہ جی دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو، کہ آپ لمٹ کریں اپنے ریمیٹنسز، تو انہوں نے کال اپنے کی ہے۔ خان صاحب نے باقی جو نیگوسیشنز ہے اس کے لیے کمیٹی بنائی ٹو گیو اٹ اے ٹرائی، اور اس کے ساتھ ہی خان صاحب ہی نے ان کو ایک کٹ اپ ڈیٹ دی ہے کہ 31 جنوری تک کوئی نہ کوئی آؤٹ کم نکلنا چاہیے۔ دا ریزن بینگ کہ یہ بڑے مختصر وہ ہے مطالبات ہے، اور اس کے لیے دیکھنے چاہیے کہ اگر آپ سیریسلی اس کو لے لیں تو آگے بات بڑھ سکتی ہے، تو کوئی نہ کوئی ایک شارٹ ٹائم فریم میں کوئی اچھا آؤٹ کم ہونا چاہیے۔ لیکن جو حکومتی رہنما ہیں، جو بعض اراکین ہیں، ان کا ایک تاثر وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ ماضی میں بھی جب مذاکرات ہوئے نتیجے پر پہنچ گئے تھے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کو کال آئی اور انہوں نے اندر آ کے کہا کہ ہم نہیں مانتے۔ تو اس کمیٹی کے پاس کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ ہے؟ دیکھیں، اس کمیٹی کے پاس تو مینڈیٹ ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ مینڈیٹ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات آ جائے گی۔ ہمارے مطالبات بڑے سمپل ہیں، اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جی ان کو طرف سے فون آیا کہ جی آپ الیکشن نہ کرو۔ آپ ان کو کہو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کیا، تو پھر بھی آپ کیوں نہیں بیٹھے؟ سپریم کورٹ اپنے کنٹمپٹ میں بھی بیٹھی، پھر بھی آپ نے کیس نہیں کیا۔ اس کے بعد صبح اسمبلی ختم ہو گئی، پھر بھی آپ نہیں بیٹھے، اور قومی اسمبلی کی ختم ہو گئی اور آئین کے مطابق ڈیٹ ہونی تھی، پھر بھی آپ نے وہ ڈیٹ نہیں دی۔ یہ تو اور دوسری بات، آپ کا اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہوا تھا کہ جی جوڈیشری سے آپ نے RO لینے تھے، آپ راتوں رات چلے گئے۔ تو یہ تو فارگیٹ اباؤٹ دی پاسٹ، اگر آگے جانا ہے تو اب بیٹھنا ہے۔ تو اب ہونا یہ ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی کس طریقے سے اگر آپ کی فیوچر چلے جائے، تو یہ دونوں کمیٹی بیٹھے گی تو اور اوپن مائنڈ سے بیٹھے گی اور نیک نیتی کے ساتھ بیٹھے گی، تو میرا خیال ہے کوئی نہیں، لیکن پھر آپ ایک طرف مذاکرات بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف سول نافرمانی کی تحریک بھی ملک میں جاری ہے۔ یہ نہیں، یہ تھرو آؤٹ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا، دنیا میں لوگ ایسے کرتے ہیں، جنگیں بھی چل رہی ہوتی ہے اور لوگ ڈائلاگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہی تو پرابلم ہے۔ اگر آپ ایک چیز کے لیے آتا ہے، اسٹیل میٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کا اپنا سٹینس ہے، ہمارا اپنا سٹینس ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ان کے کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میجارٹی لوگ، چاہے وہ اس طرف ہو ہمارے طرف ہو، وہ سارے یہی چاہتے ہیں کہ سارے مسائل کا کوئی پولیٹیکل آؤٹ کم نکل آئے اور حل نکل آئے۔ اس لیے سارے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو، اور میں تو ذاتی سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کی کامیابی پاکستان کی کامیابی۔ یہ جو مذاکرات ابھی ہو رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، یہی مذاکرات ہو رہے ہیں یا پس پردہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے علی مین گنڈا پور صاحب سے متعلق یا بشرا صاحبہ سے متعلق بھی ایک تاثر ہے؟ ہمارے کوئی پس پردہ مذاکرات نہیں ہو رہے، اور خان صاحب نے بڑا کیٹیگریکلی پہلے بھی کہا ہے اور ابھی بھی آن دا ریکارڈ ہے کہ ہم نے، خان صاحب نے بالکل اس بات کو مسترد کیا ہے، ختم کیا کہ وہ کسی جگہ جائیں گے، چاہے وہ بنی گالا ہو، چاہے وہ KPK ہو۔ ہم سمجھتے ہیں، خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہاں کا جیل میں رکھنا ہی غلط ہے، اللیگل ہے، غیر آئینی ہے، تو اس لیے اس کو جیل میں کیوں رکھے، چاہے وہ بنی گالا ہو، چاہے وہ KPK ہو، چاہے وہ اڈیالہ ہو۔ اس لیے خان صاحب از ناٹ کمپرومائزنگ آن اینی آف دیٹ۔ نہ ہمیں ایسی آفر ہوئی ہے، نہ ہم اس کو کوئی کنسیڈر کر رہے ہیں، نہ ہمارے بیک ڈور چینل میں کوئی رابطے ہیں۔ اگر جب پہلے ایک ہوا ضرور تھا، 26 نومبر سے پہلے ہمارا ایک اچھا سا اور کنٹیسٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا، لیکن کنٹیسٹ اس کے بعد جب ہمارا کنٹیکٹ نہیں ہے تو کنٹیکٹ نہیں ہے، اور ابھی یہی بات ہے۔ سر اس ٹائم کیا بات ہوئی تھی؟ نہیں، جو پہلے کنٹیکٹ سے اسٹیبلش ہو گیا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایسی کوئی بات نیگوسیشن کوئی شروع نہیں ہوئی، پیشکش ہوئی تھی کہ بات کرتے ہیں، نہیں کوئی ایسی باتیں پہلے ہو جاتی ہے تو وہ کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا، اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ نیگوسیشن ہماری مذاکرات شروع ہو گئی تھی، لیکن ایک پازیٹیو طرف ہم چل پڑے تھے۔ ابھی جو ہم نے یہ والے مذاکرات ہیں، یہی مذاکرات ہیں جو ہمارے ہو رہے ہیں، کوئی بیک ڈیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم اسٹیبلش، اور یہی کمیٹی ہے ہماری جو بات کر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم جو رابطہ ہوا تھا، کانٹیکٹ ہوا تھا، اس کو کنٹینیو کیا جاتا تو بہتر تھا؟ نہیں، دیکھو ہو جاتا ہے، سیاست میں ہوتا ہی رہتا ہے، کنٹیکٹ ہوتے بھی ہے، نہیں بھی ختم ہو جاتے، بس نیور ٹو لیٹ ان پالیٹکس کہ آپ بات نہ کرو، آپ کوئی میٹر پہ پہنچ جاتے ہو، پھر چیزیں آپ روکتے بھی نہیں ہو تو لوگ ہمیشہ ہی آ جاتے، دروازے بند نہیں ہونے چاہیے۔ تو آپ نے وہ دروازہ کیوں بند کیا پھر؟ نہیں، دروازہ کبھی بند نہیں کیا تھا، دیکھو وہ تو ایک الگ بات ہے، ہم بہت قریب پہنچ گئے تھے، پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہے تھے، اور بات چیت ہماری چل رہی، مطلب بات چیت تو نہیں کہہ رہا، کنٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا، لیکن جب خان صاحب کو بیل ملی
اور ان کا رہائی ہونی چاہیے تھی. پھر آل آف سڈن ایک کیس میں اوور نائٹ اس کو اریسٹ کرنا, اس نے بھی ایک رول پلے کر دیا تھا. تو کچھ چیزیں ایسی ضرور ہوتی ہے. اب چونکہ ابھی وی آر بیک ٹو اسکوائر ون اور شروع ہوا, تو یہ کمیٹی اگر آگے بڑھے گی تو یہ بھی ایک کامیابی ہے. لیکن گور صاحب پھر آپ نے اسی کانٹیکٹ کو بحال کرنے کی بجائے ادھر کمیٹی کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ دیکھیے وہ بھی کانٹیکٹ تھا تو ہمارے پولیٹیکلی ڈیسائیڈ کرتے اور پولیٹیکل بات ہے. اور یہ والی جو بات ہے یہ بڑی اچھی کمیٹی ہے. پہلے بھی 2 3 4 5 بندے ہی تھے اور ابھی بھی وہی بندے ہیں. کمیٹی اترائزڈ ہے, خان صاحب کی بیکنگ ہے اس کے پاس, خان صاحب نے خود کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کی ہے, کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہے. اور گورنمنٹ کی بھی سارے لوگ بیٹھے ہیں. تو پولیٹیکل کنٹیکٹ ہے, پولیٹیکل مسائل ہیں, لیٹس ٹرائی کہ کوئی سولوشن آ جائے. لیکن گور صاحب اب اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک بڑا واضح موقف تھا کہ موجودہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, اختیار نہیں ہے, بات ہوگی تو انہی کے ساتھ ہوگی جن کے پاس اختیار ہے. اب آپ اسی حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس اب مینڈیٹ ہے کہ وہ آپ کے مسائل حل کرے؟ نہیں, دیکھیں مینڈیٹ تو نہیں, پھر مسائل مینڈیٹ ایک الگ چیز ہے. ہمارا مینڈیٹ لیا ہے اور ہم مینڈیٹس کے بغیر کبھی نہیں جائیں گے. محض ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مینڈیٹ کو ریکگنائز کرنا ہمارے ووٹر سپورٹر کے ساتھ زیادتی ہوگی, اور یہ ڈیموکریٹکلی پولیٹیکلی اصولی طور پہ بھی یہ بات غلط ہوگی. ہمارا تو خان صاحب کا اسٹرگل ہی ہے. 27 سال وہ کوشش کرتے ہیں, اس کی وہ پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف, اور خان صاحب نے کبھی پرواہ نہیں کی ہے کہ مجھے کتنے ووٹ ملتے ہیں, یہ مجھے کتنے سیٹیں آتی ہیں. وہ تو نہیں, آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جن لوگوں پہ یہ الزام لگایا جی انہوں نے ووٹ آگے بیچا, خان صاحب نے رائٹ اوے پارٹیوں سے نکالا ہے. تو وہ یہ نہیں دیکھتے یہ ہمارے پارٹی میں کوئی کمپرومائز کرو, ہی جسٹ گوز بائی دا پرنسپل. اور وہ ٹو گو بائی دا پرنسپل یہی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا, جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا, یہ ان لوگوں کا رائٹ ہے کہ ان کا ووٹ نہ صرف یہ کہ وہ کاسٹ کیا جائے, بٹ وہی ووٹ جو انہوں نے کاسٹ کیا ہے اس کو گنا بھی جائے, اور گنا بھی جائے اس پرسن کے فیور میں جس کے لیے انہوں نے ووٹ دیا. تو یہ تو دنیا ساری نہیں, لیکن پھر اس کمیٹی کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ اختیار ہے کہ وہ آپ کے مسائل حل کریں گے؟ کیونکہ آپ کے مطابق دیکھیں مسائل کا جہاں جہاں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مسائل کا حل ڈھونڈیں, وی کنفائن اٹ ٹو دا 2 ڈیمانڈس, اور 2 ڈیمانڈ یہی ہے, کمیشن بنانا حکومت کا کام ہے, وٹ ایور دا ریزن. حکومت کمیشن تو بنا سکتی ہے, خان صاحب کی رہائی کیسے کر سکتی ہے؟ نہیں, وہ دیکھو ہم خان صاحب کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ رات کے وقت آرڈر کریں اور خان صاحب باہر آ جائیں. ہم نے کورٹ کا پروسیجر تو فالو کرنا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اور ہم جا رہے ہیں. لیکن پولیٹیکل کیسز ہے تو ہم نے کہا رہائی کے راستے میں آپ رکاوٹ نہ کھڑی کریں. دیکھو لوگ سارے آپ نے دیکھا ہے, اینڈ اٹس اے گراؤنڈ ریالٹی, اور ایز اے سویلائزڈ نیشن وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اور وہ یہی ہے کہ جو بندہ باہر گیس سے آ جاتا ہے آپ اس کو اور کیس میں رکھو. شاہ محمود قریشی صاحب ایکویٹ ہوئے, آپ نے جیل میں رکھا, اس کی بڑی قربانی ہے. یاسمین راشد صاحبہ, وٹ ایور دا گراؤنڈ, وٹ ایور, دیکھو نا دنیا میں تو آپ دہشت گردی کے مقدمات بناتے ہو, دہشت گردوں کو بھی پکڑتے ہو, مرڈر میں لوگوں کو پکڑتے ہو, اور ایسا نہیں ہے کہ سنگل میں, ملٹیپل جو ہوموسائڈس کیسز ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو آپ اریسٹ کرتے ہو, اور اس کے باوجود اس کا رائٹ ہے, قانون کے مطابق چلنا یہی ہے کہ اس کا رائٹ ہے آپ ان کو بیل دے دیں. تو اسی یہ بھی وہ کیسز ہے جس میں بیل ہونی چاہیے, اس لیے رہائی کا مطالبہ رکھتے. تو حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ اگر ضمانت کی درخواست دیتے ہیں تو حکومت چیلنج نہیں کرے گی؟ نہیں, ابھی کوئی یقین دہانی کسی طرف نہیں ہوئی. ناؤ اٹس اے ویری بگننگ, ابھی تو پہلی مرتبہ ہیئرنگ ہوئی ہے, آگے بات بڑھے گی اور آگے مذاکرات ہوں گے تو دیکھتے ہیں. تو خان صاحب سے ملاقات سر کب کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی منڈے کو ملاقات ہوگی خان صاحب سے. لیکن اب جو یہ رہائی کے حوالے سے بات ہے, چلیں یہ تو آپ کی چیزیں ہیں, لیکن سر آپ کے کچھ مطالبات واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, اور انہی کے ساتھ کچھ ایشوز آپ کے ہیں, وہ معاملات کون حل کرے گا؟ نہیں, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ حل طلب نہ ہو, یا مطلب وہ حل نہ ہو سکتے ہو. خان صاحب برملا کہہ چکے ہیں, فوج بھی میری ہے, ملک بھی ہمارا ہے, اور ہم نے جس طریقے سے 9 مئی ہوا تھا اس کو خان صاحب نے کنڈیم کیا ہے, اور خان صاحب کی پارٹی نے کنڈیم کیا ہے, ہم سب لیڈرشپ نے کنڈیم کیا ہے. خان صاحب نے جو 266 کور کمانڈر کا وہ کانفرنس ہوئی تھی, اس میں بھی خان صاحب نے اس کو ایگزیکٹلی ورڈنگ میں اڈاپٹ کیا تھا. تو ہم کوئی لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں, اور وہ ایک پرسیپشن ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ہے اور خان صاحب ہے تو یہ نظریہ اور خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. نہیں, ایسی بالکل بات نہیں ہے. خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے فوج میری ہے, ملک ہمارا ہے. تو یہ جو معافی کا ایک مطالبہ ہے کہ آپ عوام سے معافی مانگے 9 مئی کے حوالے سے, کیا دیکھو اس وقت طالبات اور معافی, ایک دوسرے سے معافی کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں
سر DGISPR نے کہا نہیں، وہ دیکھو DGISPR پہ ہم نے اپنا ورشن دیا ہوا ہے، لیکن جہاں تک یہ کمیٹی کا تعلق ہے، وہ کمیٹی کے تعلق جو کمیٹی کی ڈائلاگ کی بات ہے، تو اس میں کسی نے ایک دوسرے کو نہیں کہا کہ آپ ایک دوسرے سے وہ کرے کہ جی معافی مانگے۔ دوسری بات ہے، پالیٹکس میں لوگ ایک دوسرے سے معافیاں نہیں منگوایا کرتے، نہ ایسی شرائط رکھتے، اور ایسی شرائط رکھنے سے کوئی بات آگے نہیں بڑھتی، بہت ہو گیا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہم ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ ایک کمیشن بناؤ، اس میں آپ جج جوری ایگزیکیوٹر نہ بنے، وہاں جو بھی لوگ آئیں گے، جو بھی ایویڈنس آئے گا اس کو دیکھا جائے گا، اینڈ دین وی ول پروسیڈ۔ ایک ریئلائزیشن ہم سب نے کرنی ہے کہ دس از ناؤ ٹو مچ، عوام کو کچھ نہیں ملے گا، جمہوریت کو کچھ نہیں ملے گا، رول آف لا کو کچھ نہیں ملے گا، اسٹیبلٹی کو کچھ نہیں ملے گا اگر حالات جو کہ تو رہے۔ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اگر پولیٹیکل سپیس نہیں ملے گی تو کون لوگ ٹیک اپ کریں گے؟ وہ لوگ جو جمہوریت پسند نہیں ہے، وہ لوگ جو انتہا پسند ہیں، وہ لوگ جو تھرڈ فورسز ہیں، ان لوگوں کو یہ سپیس ملے گی۔ یہ سپیس کسی صورت ان کو نہیں ملنے چاہیے۔